अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात का पिछला पहर था। हर तरफ खामोशी का समा था। अचानक से मुझे एक आहट सुनाई दी। जब मैंने उठकर घर का जायज़ा लिया तो मैंने एक परछाई को अपने सामने से गुजरते हुए देखा। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। जब मैं उस परछाई के पीछे जाने लगी तो अचानक से मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उस चीख की सिमत में दौड़ी तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद थी, जो कि मेरे घर में से मेरे शौहर के कपड़े उठाकर जा रही थी। मगर उसको अंधेरे में पत्थर नज़र ना आने की वजह से चोट लगी। चोट की वजह से उसके माथे पर निशान पड़ चुका था। उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। रात के वक्त वो भी इतनी देर से वो कैसे आई थी, जो वापसी पर उसे ये चोट लगी। मैं कुछ देर जमूद की कैफियत में ये तमाम मंजर देख रही थी। जब मैं होश की दुनिया में वापस आई तो फौरी तौर पर उसके पास दौड़कर गई और अपने दुपट्टे को इसके माथे पर रखा, मगर इसका माथा तो बस सूजता ही जा रहा था। मैंने अपना दुपट्टा उसके माथे के गिर्द अच्छे तरीके से बांधा और उसको सहारा देकर घर के अंदर ले जाने लगी कि अचानक से मैंने अपने शौहर को सामने देखा। वो तमाम मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर मैंने उन्हें सब ठीक होने का इशारा किया और नंद को ले जाकर कमरे में बिठाया। मेरे शौहर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाए और जैसे मेरी नंद की पट्टी करने लगे तो उसने उन्हें मना कर दिया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मैं इस अचानक अफादियत पर परेशान हो गई और फिर इसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी रूह लरस गई। इसने अपना चेहरा मेरी जानब करते हुए कहा कि मैं अपने भाई के जोड़े इसलिए ले हैं, मेरा अपने ससुराल में जीना हराम हो गया है। वो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी नंद की शादी भाई से करवा दूं, मगर तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ पसंदीदगी के तहत हुई है। मैंने तो अम्मा से भी कई बार कहा है कि वो तुम्हें इस घर से दफ़ा कर दें, मगर वो तो मेरी किसी बात पर कान ही नहीं धरती हैं। इसलिए मैंने ये तरीका अख्तियार किया कि मैं अपने भाई के कपड़े गायब कर दूंगी तो तुम दोनों के दरमियान झगड़ा होगा, जिसको बुनियाद बनाकर मैं अपनी नंद का रिश्ता इस घर में करवाने की कोशिश करूंगी। मगर मुझे मेरी बुरी सोच का नतीजा मिल गया है। मैं आइंदा के बाद इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करूंगी। मेरे शौहर को अपनी बहन की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार करते हुए किसी भी बात के बदले में कोई जवाब ना दिया और अपनी बहन को बिना माफ़ किए कमरे से बाहर चले गए। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग शैल हो रहा था। जब मैं होश की दुनिया में वापस आई तो मैंने उसको कुछ ना कहा, क्योंकि मेरे पास उसकी माफ़ी का कोई जवाब ना था। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो मेरे शौहर ने हाथ जोड़ते हुए मुझे कहा कि मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शादी के 5 महीने गुजरने के बाद ही तुम्हें इस तरह के वाक़यात से गुजरना पड़ रहा है। मेरी बहन जब अपने ससुराल वालों के हाथों मजबूर होकर तंग आई तो उसने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की। तुम तो इन तमाम हालात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी नंद को इसकी गलती पर दिल से माफ़ कर चुकी हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि अगर हम उसको जल्दी माफ़ कर देंगे तो वो दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। अगर वो नदामत के एहसास में रहें तो उनको इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आइंदा के बाद ऐसी कोई गलती ना करें। मुझे इस बात का यकीन इस वजह से है क्योंकि वो अपने ससुराल के दबाव में आ चुकी हैं और इस तरह की हरकत आइंदा करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। इस वजह से उनको कुछ वक्त के लिए इस नदामत में ज़िंदा रहना चाहिए। अगली सुबह मैं दरवाज़े पर होने वाली दस्तक की वजह से बेदार हुई। रात देर तक जागने की वजह से मेरे सर में दर्द की ठीसें उठ रही थी, मगर दरवाज़े पर दस्तक पिछले आधे घंटे से हो रही थी, मगर किसी ने भी जाकर दरवाज़े को नहीं खोला था। मैंने चंद एक बार शौहर को भी आवाज़ लगाई, मगर उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया, तो नाचार मुझको ही उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाना पड़ा। मगर जब मैंने जाकर देखा तो सामने उसी बूढ़े फ़कीर को खड़े पाया जिसको मैं अक्सर खैरात देती रहती थी। सुबह के उस वक्त मैंने उन्हें देखकर थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि शायद वो भूखा है या फिर रात से ही कुछ नहीं खाया।
ورنہ اتنی صبح وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے سر درد کو نظر انداز کر کے انہیں وہیں رکنے کا کہا اور کچن میں جا کر ایک چائے کا کپ بنا کر انہیں چائے بسکٹ دے کر روانہ کیا۔ وہ ایک بڈھا ہماری ہی گلی میں پھرتا رہتا تھا۔ میں اسے رحم کھا کر کھانا دیتی تو وہ مجھے دعا دیتا۔ مجھے اس کی دعا لے کر ہمیشہ ہی دلی سکون ملتا۔ اس کی ہمیشہ ہی یہ دعا ہوتی تھی کہ تمہیں خدا بیٹا دے، لیکن مجھے تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر جلد ہی اس کی دعا سے میں حاملہ ہو گئی، لیکن محلے والوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میرا بچہ ناجائز ہے۔ ہمارے محلے کے لوگ ایسے ہی جاہل قسم کے تھے، کبھی کسی کو اپنے گھر میں سکون سے نہ رہنے دیتے تھے، جس کے لیے جو بھی منہ میں آتا تھا بک دیا کرتے تھے۔ لیکن مجھے دکھ تو اس بات کا تھا کہ شوہر نے بھی شک میں آ کر ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ مجھے ویسے تو ڈی این اے ٹیسٹ کروانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شوہر نے اس رویے سے میں دکھی تھی کہ انہیں محلے والوں کی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ بھی بس ایک دو جاہل عورتوں کی طرف سے اڑائی گئی افواہ تھی۔ لیکن مجھ پر قیامت تو تب ٹوٹ پڑی جب میں نے لیبارٹری کی اسکرین پر موجود ڈی این اے ٹیسٹ کو دیکھا، جس میں ایک ایسی بات لکھی ہوئی تھی جس کو پڑھ کر میرے اعصاب خطا ہو گئے۔ اس ٹیسٹ کے مطابق بچہ میرے شوہر کا ہی تھا، مگر میرے بچے کے سیلز چھوٹے ہو جانے کی وجہ سے اس کی جسامت ایک عام بچے کی طرح نہیں بڑھ رہی تھی، جس کے نتیجے میں مجھے ایک اور بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ٹیسٹ کے مطابق مجھے اپنے بچے کو جلد ختم کروانا تھا، ورنہ اس کا زہر میرے جسم میں پھیل کر میری جان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ میں محلے والوں کے چکروں میں پڑا ہوا تھا، مگر یہاں تو تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، ہم دونوں جلد اس بچے کو ختم کروا دیں گے۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ انہیں بچوں سے بہت پیار تھا، لیکن وہ میری جان کی خاطر اپنے اس پیار کی قربانی دینا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں سمجھانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے لیبارٹری سے باہر آ کر رونے لگی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جلد ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر لو گی۔ میں ایسے بچے کی پیدائش ہرگز نہیں چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں کھو دوں۔ میں ان کی کسی بات کا جواب دیے بغیر گھر کی جانب چل پڑی۔ میں نے جیسے گھر کی جانب موجود سڑک پر قدم رکھا تو وہاں پر میں نے بوڑھے فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سب محلے والے اس کے گرد جمع تھے۔ وہ سب لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کر رہا تھا۔ سب لوگ اس کی باتیں سن کر اس قدر سرشار تھے کہ چند ایک تو رونے میں مشغول نظر آئے۔ جب میں اپنے شوہر کے ہمراہ اس فقیر کے پاس پہنچی تو اس نے تمام لوگوں کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے کہا کہ میں اس لڑکی کے نیک دل کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ میں اللہ کے بعد اس کو وسیلہ سمجھتا ہوں جو کہ میرا احساس کرتی ہے، لیکن تم لوگوں نے اس پر الزام لگانے کی بہت گھٹیا کوشش کی ہے، اسی لیے تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ آئندہ کے بعد کبھی کسی عورت کے گھر میں اس طرح سے آگ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ جب ان لوگوں نے فقیر کی بات سنی تو شرمندہ ہوتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر فقیر نے میرا سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس سے میری روح کانپ گئی۔ اس نے کہا کہ بچے زہر نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اللہ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں، اور ان پھولوں کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہسپتال میں کس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، مگر میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کی مدد سے تمہارا بیٹا بالکل صحت مند انداز میں پیدا ہوگا، اور تمہاری جان بھی اس کی حفاظت کرنے میں محفوظ ہو جائے گی۔ میں نے ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے کچھ قرآنی آیات پڑھنے کو دیے اور ان کلمات کو پڑھتے دوران مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے جیسے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو محسوس کیا۔ جیسے میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی تو اس میں سرخ رنگ کے 7 موتی تھے، جو کہ اس قدر چمک رہے تھے کہ ان کی چمک کی وجہ سے میری آنکھیں چندیا گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان موتیوں کو چاند کی پہلی جمعرات کو کھانا ہے، جس کی مدد سے تمہارے بچے کے اندر پیدا ہونے والی خامی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ میں وہ موتی لے کر جیسے اپنے گھر میں داخل ہوئی
تو میرے شوہر نے ایک ایسی بات کی جس سے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ جا کر اس بچے کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کھو کر میں اولاد جیسی نعمت کو پانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر میں نے فقیر کے بتائے گئے نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے وہ عمل مکمل کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ جب وہ مکمل عمل ہو گیا تو ہسپتال میں ٹیسٹ کروانے گئی، اور ٹیسٹ کا نتیجہ دیکھ کر میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میرا بیٹا کسی بھی پیچیدگی سے پاک تھا۔ جب میرے شوہر نے تمام رپورٹس کو کلیئر دیکھا تو اس بوڑھے فقیر کا جا کر شکریہ ادا کیا۔ جب میرے حمل کے 9 مہینے مکمل ہوئے تو اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ میرے شوہر اللہ کی مدد کے بعد بیٹے کی پیدائش کو فقیر کے عمل کا نتیجہ سمجھتے تھے، کیونکہ لیبارٹری ٹیسٹ دیکھنے کے بعد ہم دونوں تو مایوس ہو چکے تھے، مگر فقیر کی وجہ سے ہم دونوں کو امید کی ایک کرن ملی تھی، جو کہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے میرا بیٹا فقیر کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس کا نام رکھیں، اور اس کے کان میں اذان دینے کا فریضہ بھی فقیر کو سونپ دیا۔ پھر جب میں اپنے بیٹے کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تو ناند کو سامنے کھڑے پایا۔ وہ معافی طلب نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی، تو بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔